اس وقت لاہور میں مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری پریس کانفرنس کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے اور ان کی پارٹی کا پرابلم یہ ہے کہ جو دوسروں کو کہتے ہیں وہ یاد ہے نا بچپن میں کہتے ہیں جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. آج ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے, جو کہتے ہیں وہی ہوتے ہیں. ہمیں کہہ رہے تھے ہم جو ہے وہ امپورٹڈ ہیں, آج جو ہے وہ عمران خان کی ساری زندگی امپورٹڈ, اس کا بال بچہ امپورٹڈ, اس کے دوست یار امپورٹڈ, اس کی فنڈنگ امپورٹڈ, اس کا سب کچھ امپورٹڈ ہے. لیکن وہ دوسروں کو امپورٹڈ کہتے, فورن جو ہے فنڈنگ کی, جنہوں نے پیسے کھائے ہیں ان کو جو ہے وہ امپورٹڈ کہتا ہے, اور کہتے کہتے تھکتا بھی نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو کل فیصلہ آیا اس میں 2-3 توجیحات نکالی ہیں جی پی ٹی آئی نے. ایک تو جیسے میں نے کہا, ایک توجیح یہ ہے کہ ہم نے چوری ڈکیتی کی ہے, وہ کاغذوں میں ثابت ہو رہی ہے, وہ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے, وہ آپ کا اپنا ریکارڈ کہہ رہا ہے, لیکن ہم نے چونکہ اللہ میں کی قسم نہیں کھائی اس لیے آپ مان لیں کہ وہ سب نہیں ہوا. فرا گوگی کے اوپر جو ہے وہ جب معاملات نکلے تو وہ بچی ہے, عارف نقوی پہ جو ہے وہ معاملات نکلے تو وہ بیچارہ ہے. ان کا اندازہ جو ہے وہ اس کی فیکٹس کا اور اس کا یہ ہے کہ وہ بڑی مزیدار, میں نے کہیں پڑھا کہ قمیض بھی چموریاں تے اربا روپے دیا چوریاں. یہ عمران خان صاحب کی جو صداقت اور امانت ہے جس کا میں نے ذکر کیا, یہ اس کے اوپر ہے کہ موریاں دکھاتے دکھاتے اربوں روپے کی چوریاں کر گئے, اور اربوں روپے کی چوریاں کرنے کے بعد ان کے اندر جرت نہیں ہے کہ باہر آئیں اور آ کے بتائیں کہ زکوٰۃ اور خیرات کا پیسہ جو آپ نے کھایا, جو ہر ایک آدمی نے آپ پہ ٹرسٹ کر کے. اور یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ سے آج کرنا چاہتی ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ شوکت خانم کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے, بالکل درست کہتے ہیں. شوکت خانم کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے, سیاسی مخالفین تو نہیں گھسیٹیں گے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان جس نے اپنی والدہ کے نام پر یہ ہسپتال بنایا, وہ اگر اپنی والدہ کا نام استعمال کرتے ہوئے اس چیریٹی کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرے تو پھر سوال کس سے ہونا چاہیے؟ پھر کیا عمران خان سے سوال نہیں ہونا چاہیے کہ جو اپنی ماں کا نام بیچ رہا ہے, اس کے نام پر ملنے والی خیرات کھا رہا ہے, اس نے اس ملک کے نام کے اوپر جو ہے وہ ملنے والے پیسوں کے ساتھ کیا کی ہوگی؟ وہ صادق اور امین جو توشہ خانہ لوٹ کے کھا گیا اس کو نہ پوچھیں, وہ صادق اور امین جس کی فرا گوگی پورا پنجاب کھا گئی اس کو نہ پوچھیں, چونکہ وہ ایک ڈائری لے کے گھر سے نکلا تھا وزیر اعظم ہاؤس سے. او بھائی, عمران خان کو فالو کرنے والوں, خدا کا واسطہ ہے وہ چیک تو کرو اس ڈائری میں تھا کیا. اس ڈائری میں فرا گوگی کے معاملات تھے, اس میں جو ہیرے لیے تھے اس میں اس کا حساب کتاب تھا, اس میں یہ 356 کمپنیاں جو ہیں یہ ان کا حساب کتاب تھا. اس ڈائری کے اندر عمران خان نے جو کچھ کھایا, جتنی زکوٰۃ کھائی, اس کا حساب کتاب تھا اس ڈائری کے اندر. اور آپ کو ڈائری نظر آ گئی, ڈائری کے اندر لکھے ہوئے کرتوت جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے, اور پھر جو ہے وہ عمران خان صادق اور امین ہے. اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ پہلے عمران خان صاحب ہینڈسم بہت تھے تو ان کو نہیں پوچھا جا سکتا تھا, اب وہ پاپولر بہت ہے تو ان کو نہ پوچھیں. یہ کہاں, یہ کون سے قانون میں لکھا ہے کہ عمران خان کیا میاں محمد نواز شریف 2017 میں جب ایک خیالی تنخواہ جو لی جا سکتی تھی لیکن نہیں لی, اور وہ اپنے گوشواروں میں ذکر نہیں کیا, اس کے اوپر میاں نواز شریف جو 3rd ٹائم پرائم منسٹر تھے, یہ تو کچھ تھا ہی نہیں, یہ تو 2012 سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا. اس کے بعد 2012 میں اس میں ہوا کس نے بھری اور کیسے بھری وہ آج پتہ چل رہا ہے. ان اکاؤنٹس کو دیکھ کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ پروجیکٹ عمران خان کے اوپر کتنا پیسہ لگا ہے, کتنے اربوں روپے. اور آج جو ہے وہ ہمیں حساب کتاب کر کے جو ہے وہ ان کے چمچے کڑچے کہہ رہے ہیں. چند لاکھ کا قصور ہے, 1 روپے کا بھی ہو. آپ نے تو ہمیں حضرت عمر کی مثالیں دی تھی, آپ نے تو ہمیں چادروں کے قصے سنائے تھے. آج آپ جو ہے وہ اس بات پہ آ گئے ہیں کہ چند لاکھ کی بات ہے. چند لاکھ کی بات نہیں ہے, اربوں روپے کی بات ہے. 1 ارب روپے سے زیادہ کی فنڈنگ کی بات ہے جس کا سوال ان سے پوچھا جا رہا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے فارن فنڈنگ کے کیس کے اندر 2 مشرک الیکشن کمیشن تھے. ایک مشرک الیکشن کمیشن جو ان کے دور حکومت میں موجود تھا, جہاں پر اسٹیٹ بینک کی تحقیقاتی رپورٹ سب شروع ہوئے. دوسرا
اب تو خیر بہت ہی مشرک الیکشن کمیشن ہے جس نے بتا دیا کہ عمران خان ایک چور ہے، عمران خان ایک ڈاکو ہے، عمران خان خائن ہے، عمران خان بددیانت ہے، اور یہ وہ بددیانت ہے جو عام آدمی کی فیلنگ سے کھیلتا ہے، جو عام آدمی اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو صدقہ خیرات دیتا ہے اس کو کھاتا ہے اور کھا کر اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو تو فیکٹس ہی معلوم نہیں تھے، انہیں کیا پتا، اکاؤنٹنٹ نے آگے لکھ کے رکھ دیا تھا، انہوں نے سائن کر دیا۔ عمران خان صاحب کچی جماعت میں پڑھتے ہیں، عمران خان صاحب ابھی جو ہے وہ کوئی حالت نظام میں تھے 5 سال میں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، ایک نہیں 5 ایفیڈیوٹ دیے عمران خان نے، اور ہر ایفیڈیوٹ میں لکھ کے دیا کہ آئی سرٹیفائی کہ یہ تمام جو معلومات ہیں وہ میرے مطابق درست ہیں۔ اور پھر وہی بات کہ میں نے قسم نہیں کھائی لیکن جو ہے میں نے چوری کر لی ہے۔ اکاؤنٹنٹ جو ہے، آپ نے اکاؤنٹنٹ کو پوچھا نہیں گیا تھا، عمران خان کو ایز اے پارٹی سربراہ، پی ٹی آئی کا پارٹی سربراہ عمران خان سے سوال کیا گیا تھا۔ اور آج فواد چودھری جو ہے انہوں نے آج کچھ باتیں کی، مجھے بڑا فواد چودھری صاحب کی ہمیشہ پریس کانفرنس سن کے مجھے بڑا ہنسی آتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے، بڑے لطیفے سناتے ہیں وہ۔ آج انہوں نے لطیفہ سنایا کہ وہ دیکھیں نا جی عارف نقوی کے اوپر تو کوئی چارج فریم نہیں ہوا، ابھی تو جو ہے وہ اس کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ عارف نقوی صاحب جو ہے وہ کسی ولیمے کی دعوت میں جیل میں نہیں ہیں، عارف نقوی صاحب منی لانڈرنگ کے الزامات کی وجہ سے ہیں، ان کے اوپر کہا جا رہا ہے 290 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ عارف نقوی صاحب جو ہیں وہ جس ووٹن کلب کی بات ہو رہی ہے، دو اس کے اندر جو ہے وہ ٹیمیں کھیل رہی تھی، ایک پشاور کی ایک فیصل آباد کی، میں پورا نام نہیں لے رہی۔ عمران خان صاحب کی خودداری اور ان کی پاکستان سے محبت کا اندازہ لگائیں کہ ووٹن کرکٹ کلب میں جو 2 ٹیمیں کھیل رہی تھیں جن کے نام 2 پاکستان کے شہروں پہ ہیں، ان شہروں کے نام کے آگے گالیاں ہیں، میں وہ بول نہیں سکتی۔ جو پڑھے لکھے ارسطو ہیں نا عمران خان کے، اور آج تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہودی، اسرائیلی، بھارتی آج ان کو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اوورسیز ثابت کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ آج ان پہ یہ دن آ گئے ہیں کہ ان کو آج ثابت کر کے دکھانا ہے کہ اوورسیز ہیں، بھارتی نہیں ہیں، وہ جو یہودی ہے وہ بھول جائیں۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔